CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا میں سیاہ فام نسل پرستی کے خلاف لڑنے والے ایک اتحاد نے گلوبل الائنس آف نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز سے کہا ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ کینیڈین ہیومن رائٹس کمیشن کی منظوری کا جائزہ لے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں سیاہ فام نسل پرستی کے خلاف لڑنے والے ایک اتحاد نے گلوبل الائنس آف نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز سے کہا ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ کینیڈین ہیومن رائٹس کمیشن کی منظوری کا جائزہ لے۔ گلوبل الائنس آف نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز ایک تنظیم ہے جو اقوام متحدہ اور گھریلو انسانی حقوق کی تنظیموں کے درمیان پالیسی اور کارروائی کو مربوط کرتی ہے۔ اتحاد نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی اور پیرس کے اصولوں پر عمل کرنے میں ناکامی پر گنہری کی طرف سے کینیڈا کے انسانی حقوق کے ادارے کا جائزہ لیا جائے۔ کینیڈین ہیومن رائٹس کمیشن وفاقی محکموں اور ایجنسیوں، کراؤن کارپوریشنز اور نجی شعبے کی تنظیموں جیسے بینکوں، ایئر لائنز اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں سے شکایات وصول کرتا ہے اور ان کی تحقیقات کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے کیس کینیڈا کے انسانی حقوق کے ٹریبیونل میں جائیں گے۔ گزشتہ موسم بہار میں کینیڈا کی حکومت کے انسانی وسائل کے ادارے ٹریجری بورڈ آف کینیڈا سیکریٹریٹ نے اطلاع دی کہ CHRC نے اپنے ہی سیاہ فام اور نسل پرست ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے۔ اتحاد نے ایک بیان میں کہا، تنظیموں کو امید ہے کہ یہ کارروائی CHRC کے اندر اہم اصلاحات کا باعث بنے گی، اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انسانی حقوق کے مؤثر طریقے سے تحفظ اور ایک جامع معاشرے کو فروغ دے سکے۔ اتحاد نے کہا کہ وہ CHRC کی فنڈنگ میں کٹوتی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن چاہتا ہے کہ وہ نظامی نسل پرستی کا مقابلہ کرنے کے اپنے کردار کو پورا کرے۔ اتحاد وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ کینیڈین ہیومن رائٹس ایکٹ میں ترمیم کرے تاکہ شکایات CHRC کے ذریعے براہ راست کینیڈین ہیومن رائٹس ٹریبیونل تک جا سکیں۔ اتحاد یہ بھی چاہتا ہے کہ CHRC کے کردار کو تبدیل کیا جائے تاکہ یہ ٹریبیونل کے سامنے شکایات کرنے والے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرے۔ گروپ نے کہا کہ وہ امپلائمنٹ ایکویٹی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتا ہے تاکہ انتہائی بہتر انداز میں عکاسی کی جائے اور خاص طور پر سیاہ فام اور دیگر ایکویٹی کے مستحق گروپوں کو نامزد گروپوں کے طور پر شامل کیا جائے۔ اتحاد نے کہا کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک سیاہ فام ایکویٹی کمشنر کا تقرر کرے جو پارلیمنٹ کے ایک افسر کے طور پر خدمات انجام دے، جس کے اختیارات کینیڈا کے آڈیٹر جنرل کے برابر ہوں۔ اتحاد نے کہا کہ کمشنر کو حکومت کی تمام سطحوں اور عوامی خدمت میں مساوات کو یقینی بنانے کا کام سونپا جائے گا۔ اتحاد نے کہا کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امتیازی سلوک کے مرتکب پائے جانے والے سرکاری ملازمین کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ کینیڈا میں مسلم گروپوں کا کہنا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کو اس وقت تک مساجد میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا جب تک وہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مسلم گروپوں کا کہنا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کو اس وقت تک مساجد میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا جب تک وہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ممبران پارلیمنٹ کے نام خط میں مسلم گروپوں نے UNRWA کی فنڈنگ کی بحالی، اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کا مطالبہ کیا۔ رمضان کی آمد سے چند روز قبل ایک قومی مسلم تنظیم اور متعدد مقامی اجتماعات پارلیمنٹ کے اراکین کو متنبہ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرتے، اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے لیے فنڈز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی مذمت نہیں کرتے، تب تک ان کا مساجد میں استقبال نہیں کیا جائے گا، جسے وہ اسرائیل کے جنگی جرائم کہتے ہیں۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز اور متعدد ممتاز مساجد کے دستخط شدہ ایک کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ جو اراکین پارلیمنٹ یہ عہد عوامی طور پر کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں ہمارے اجتماعات سے خطاب کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ عوامی طور پر مندرجہ بالا تمام باتوں کا احترام نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو اپنے اجتماعات سے خطاب کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم نہیں کر سکتے۔ رمضان انسانیت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں پہلے سے کہیں زیادہ صرف وہی ممبران پارلیمنٹ جو انسانیت سے ہماری وابستگی میں شریک ہوں گے، ہمارے مقدس مقامات پر ہم سے خطاب کرنے کے لیے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو اسرائیل کو ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کے بہاؤ کی مخالفت کرنی چاہیے اور بغیر انتقامی کارروائی کے خوف کے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے کینیڈا کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ جمعرات کو خط کے بارے میں پوچھے جانے پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وہ کسی بھی مسجد کا دورہ کریں گے جس میں انہیں مدعو کیا گیا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں کمیونٹیز، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پورے ملک میں کینیڈینوں کے ساتھ دورہ کرتا رہوں گا جو دنیا کی دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وہ فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور خطے میں مزید امداد کی فراہمی پر زور دیتے رہیں گے۔
کینیڈا نے غیر ملکی طلباء کی آمد پر 2 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ کینیڈین حکومت کے مطابق رہائش اور صحت عامہ کے نظام پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث غیر ملکی طلباء کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے غیر ملکی طلباء کی آمد پر 2 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ کینیڈین حکومت کے مطابق رہائش اور صحت عامہ کے نظام پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث غیر ملکی طلباء کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ کینیڈا کی امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے کہا ہے کہ کینیڈا رواں سال 3,60,000 غیر ملکی طلباء کو اسٹڈی پرمٹ جاری کرے گا۔ کینیڈا کے تمام صوبوں میں اس حوالے سے یکساں پالیسی اختیار کی گئی ہے اور ہر صوبے کو پابندی کے مطابق بیرونی طلباء کی آمد روکنے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس پابندی کا اطلاق صرف ڈپلوما اور انڈر گریجویٹ پروگرامز کے بیرونی طلباء پر ہوگا۔ اسٹڈی پرمٹ کی تجدید کرانے والے طلباء پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس پابندی سے تعلیم کے اجازت ناموں اور متعلقہ ویزوں کے اجرا میں کم و بیش 35% کمی واقع ہوگی۔ 2022 میں کینیڈا میں غیر ملکی طلباء کی تعداد 8 لاکھ تھی، جو ایک اشرے پہلے کے مقابلے میں 2,14,000 زائد تھی۔ تعلیم مکمل کرنے والے طلباء کو پبلک پرائیویٹ ماڈل کے صنعتی اور تجارتی اداروں میں ورک پرمٹ بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ مارک ملر نے کہا کہ حکومت کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں نے اپنی رہائشی اور تدریسی گنجائش سے کہیں زیادہ غیر ملکی طلباء کو بلا لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں صحت عامہ کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کینیڈا میں عام رہائشی یونٹ کی قیمت 5.5 لاکھ امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ کرایوں میں 22% تک اضافہ ہوا ہے۔ خشکی سے گھرا ملک منگولیا میں شدید ٹھنڈ اور برف باری کے نتیجے اب تک 20 لاکھ سے زیادہ جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خشکی سے گھرا ملک منگولیا میں شدید ٹھنڈ اور برف باری کے نتیجے میں اب تک 20 لاکھ سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ منگولیا کے وزارت زراعت کے گنتولگا کے مطابق پیر تک 2.1 ملین مویشی سخت موسم میں بھوک اور تھکن سے ہلاک ہو گئے، جن میں بھیڑ، بکری، گھوڑے اور گائے شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق منگولیا میں دسمبر سے مارچ کے درمیان شدید سرد موسم کا ہونا معمول کی بات ہے۔ ملک میں ان مہینوں کے درمیان کچھ علاقوں میں پارہ -50 تک گر جاتا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ منگولیا کے 6 صوبوں میں اس وقت موسم شدید سرد ہے اور سخت موسمی حالات سے متاثرہ شہریوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسم سرما کا آغاز شدید برف باری سے ہوا، لیکن اچانک ہوا کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور برف پگھل گئی، جس نے پگھلنے والی برف کو مزید برف میں تبدیل کر دیا۔ اس برف کی وجہ سے مویشیوں کے لیے نیچے کی گھاس تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ موسم سرما بہت سرد اور موسم گرما معتدل ہوتا ہے، جس سے بہت سے لوگوں اور جانوروں کی موت واقع ہوتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق اگلے ہفتے پیر کے روز تک متوقع ہے، جبکہ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق اگلے ہفتے پیر کے روز تک متوقع ہے، جبکہ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور آئندہ پیر تک ہم غزہ میں جنگ بندی دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے یہ بات صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن ہم کامیابی کے قریب ضرور پہنچ گئے ہیں۔ ایک اہم اسرائیلی اہلکار نے بھی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر مقامی میڈیا کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات مثبت سمت میں جاری ہیں۔ ایک اور اسرائیلی نیوز چینل نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ممکنہ معاہدے میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے کئی سو فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی جیل سے رہائی ممکن ہے۔ تاہم اسرائیلی چینل نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے لیے جو نکات اور فریم ورک تجویز کیا گیا ہے وہ حماس کے مطالبات سے مطابقت نہ رکھنے کے باعث اسماعیل ہنیہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری مصر، اسرائیل، امریکہ اور قطر کے درمیان ہونے والی بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان نئی جنگ بندی معاہدے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ پچھلے کئی ہفتوں سے کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے یہ فیصلہ غزہ میں حماس اور اسرائیل فوج کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث لیا ہے۔ محمد اشتیاء کے مطابق غزہ کی کشیدہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے نئے حکومتی اور سیاسی انتظامات کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔